آج ہم نہایت شکر گزار ہیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس چرچ کے لیے. سب سے بڑھ کر خدا کی شکر گزاری ہے اور پھر اس چرچ کے پاسبان ہمارے بھائی ان کے ہم شکر گزار ہیں. اسی طرح سے تمام پیشن صاحبان کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور تمام چرچ کمیٹی کے لیے، مائک کے لیے اور دیگر تمام عہدے داران کے لیے اور آپ سب کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ سب بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں اپنی طرف سے اور پاکستان ایوانجیلیکل کی طرف سے آپ سب کے لیے ہم محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں. آپ کی آج کی ساری اس چاہت کے لیے، محبت کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سیشن کو ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں جس کا موضوع ہے آج کے متعلق لفظ بات. تو اوکے تھینک یو. آپ کے پاس شاید کچھ ہینڈ آؤٹس پہنچ گئے ہوں گے. اگر میری مدد کریں گے والا پنکھا پلیز بند کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. تھینک یو. اس سارے وزن کے لیے پاکستان ایوانجیلیکل کے چیئرمین ہیں، ان کے سارے وزن کے لیے کہ انہوں نے ہمارے اندر میں جو مسائل ہیں ان کے مطابق اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ اسے کلیسیوں کے اندر ٹیچ کیا جائے. موسٹلی آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ صرف نکاح کے وقت پر شادی کے بارے میں، ازدواج کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے اور مسرت بات ہے کہ ہم سب ڈیٹیل سے اس بات کو سیکھ سکیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کے آگے اس ٹاپک کو لے کر چلیں پہلے ہم تلاوت کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں تلاوت کے احترام کے لیے. ہدایت دوسرا بات اس کی 15ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک میں بھائی رضاق سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں. حوالہ دوبارہ سن لیجیے میں پرانے عہد نامہ میں سے ہدایت دوسرا بات 15ویں تا 25ویں آیات. کلام مقدس میں یوں مکتوب ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا.
اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، تاکہ کلام کے پڑھے اور سنے جائیں تو کلام کی برکت ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیمینار میں اور میسج جو عام طور پر دیا جاتا ہے اور سیمینار میں جو تعلیم ہوتی ہے یا میسیجز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور جو سیمینار کے پیغامات ہوتے ہیں ان کے اندر سوال و جواب اور دیگر ساری تعلیمی لحاظ سے باتوں کو کیا جاتا ہے۔ تو آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، اور یہ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا خاص ہونے والا ہے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کیا ازدواج یا شادی واقعی خدا کا منصوبہ ہے یا کچھ اور آج کل کے انسان طرح طرح سے سوچ رہے ہیں۔ لہذا کلام مقدس میں سے ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، سوالات کے ذریعے سے ہم اس کی تفسیر کرتے جائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ کائنات خدا کا ایک عظیم منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ اپنے اندر کئی منصوبے رکھتا ہے، جن میں سے ایک منصوبہ ازدواج بھی ہے یا شادی بھی ہے۔ اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس منصوبے کا بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا نے اس منصوبے کا فیصلہ کیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا اور خدا ہی کا منصوبہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم اکیلا رہے۔ اس کے لیے خدا نے ایک ہوا کو بنایا تاکہ یہ دونوں اپنی جنسی جبلتوں کا درست اور جائز استعمال کر سکیں، تو تاکہ وہ جائز طور پر اس دنیا پر اپنی آبادی کو بڑھا سکیں اور اس دنیا کو معمور کر سکیں۔ یہ خدا کے منصوبے کا مقصد تھا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں پہلے صفحہ نمبر 1 پر یہ ساری باتیں ہیں، آپ اپنے سامنے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگلا سوال ہے خدا نے ازدواج کیسے اور کیسا بنایا؟ ان باتوں کو جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حوالہ جات اوپر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ میں اگر حوالہ جات کا بتانا شروع کروں گا تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں یہاں سے کوٹ کرتا جاتا ہوں، حوالہ جات موجود ہیں آپ کے پاس۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ خدا نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا ہے۔ کیا کرے وہ اس کے لیے؟ ایک مددگار۔ عبرانی ٹیکسٹ کے مطابق اگر اس کا ترجمہ کیا جائے یعنی عبرانی زبان کے مطابق تو وہ ترجمہ بنتا ہے موضوع مددگار۔ یہاں پر ہماری بائبل میں سمپل کیا گیا، سادہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مددگار، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور زیادہ موضوع ہے کہ موضوع مددگار۔ خدا نے یہ چاہا کہ آدم کے لیے ایک مددگار کو بنائے۔ مددگار کون ہوتا ہے؟ وہ کیا کام کرتا ہے؟ تھوڑا سا ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ ہم سب مل کر سیکھیں گے، کوئی بھی بہن بھائی بتا سکتا ہے مددگار کا کیا کام ہوگا؟ ہاں جی، ہیلپ کرنے والا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جہاں سے کہتا ہے کہ چشمہ دے دیں تو میں نے ان کو چشمہ پکڑا دیا تو میں ان کا کیا ٹھہرا؟ مددگار، سمپل۔ تو اسی طرح سے کس کو مددگار بنایا گیا؟ یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی۔ کس کو بنایا گیا؟ عورت کو، حوا کو۔ کس کی مددگار بنایا گیا؟ آدم کی۔ ویری گڈ۔ تو اسی طرح سے کیا خدا کے احساسات کیا تھے؟ کیا خدا فیل کر رہا تھا؟ کیا محسوس کر رہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے مددگار کو بنایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ اسے کیسے بنایا خدا نے؟ کیسے بنایا؟ آدم کی پسلی سے، آدم کی پسلی سے اسے بنایا گیا. تو پھر کیا کیا ان دونوں کو جب بنا دیا تو لکھا ہے پیدائش دوسرے باب کی 24ویں آیت میں، وہ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے. ہمارے مشرقی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی چھوڑتی ہے ماں باپ کو یا آدمی یا مرد چھوڑتا ہے؟ لکھا کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. ہاں جی، اور بیوی سے ملا رہے گا. اوکے، اس بات کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچولی یہ بات دونوں کے لیے ہے. دونوں ہی ایک خاص ذمہ داری میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں. ان کا عہد ہونے والا ہے جسے ہم پاک سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں، پاک نکاح بھی کہتے ہیں. یہ ایک عہد ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جیسے آج کل شادی کو بڑا سمپل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. مسیحیت کے اندر یہ بالکل ایسی سمپل بات نہیں ہے. پہلی بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا منصوبہ ساز کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ خدا ہے. اور خدا نے اسے ترتیب دیا ہے، اس کا ڈیزائن بنایا ہے، اور اس کو، اس رشتہ ازدواج کو اس نے پاک ٹھہرایا ہے، مقدس ٹھہرایا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. دونوں نے ایکچولی کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑنے سے مراد یہاں پر کئی بار غلط تفاسیر کر دی جاتی ہیں. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے. 10 احکام کے اندر کون سا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا؟ تو ایک طرح سے لگتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ شاید اس بات کے خلاف ہے. بائبل مقدس کس کا کلام ہے؟ خدا کا. اور خدا کے پاک روح کے وسیلے سے مختلف لکھنے والوں کے ذریعے سے اس کو قلم بند کیا گیا، لکھوایا گیا. تو کوئی بھی ایک رائٹر اپنی دوسری بات کے متضاد بات نہیں کرتا، یا ایک جگہ کچھ بیان لکھا ہے اور دوسری جگہ اس کے خلاف لکھ دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے پہلی ترجیح اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، میاں اور بیوی، لیکن ان پر ماں باپ کی ذمہ داری دونوں طرف سے. کئی بار یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو مرد کے ماں باپ ہیں وہ تو بہت عزت کے لائق ہیں، لیکن عورت کی فیملی جو ہے یا بیوی کی جو فیملی ہے اس کی اس طرح سے عزت نہیں کی جاتی. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں اب دونوں کے وہ ماں باپ مشترکہ ہو چکے ہیں. دونوں کے ماں باپ مشترکہ ہو چکے ہیں. لڑکے کے بھی، جو لڑکی کے ماں باپ ہیں اس کے ماں باپ ہیں، اور اسی طرح سے لڑکی کے بھی. تو دونوں کو اسی نقطہ نظر سے اپنے ازدواج میں آگے بڑھنا ہے. ماں باپ کو چھوڑے گا، بیوی سے ملا رہے گا. اور اگلی بات یہاں پر لکھی ہے 1 تن ہو گیا. اس چارٹ کو میں نے بنایا، اس میں آپ 2 کلر دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کس کا امیج نظر آ رہا ہے؟ کس کی شکل نظر آ رہی؟ اور یہ ایک طرف میل ہے، دوسری طرف یہ ہے 1 تن. یہ 2 چارٹ ہیں 2 کلر کے. ان کو یہ آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ 1 نظر آ رہا ہے. یہ ایک کیے گئے ہیں. یہاں پر بائبل میں 2 شوہر اور بیوی کو یا مرد اور عورت کو کس نے ایک کیا؟ خدا نے ایک کیا. اور اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جب ہم جدا کرتے ہیں، چارٹ کو جدا کریں گے تو اس کے نتائج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا ہوگے. تو بہرحال خدا نے ایک مرد اور عورت کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا. اور ایک صرف جنسی طور پر نہیں ہے. پہلے ان کا گھر الگ الگ تھا، اب کیا ہو گیا؟ ان کا گھر ایک ہو گیا. پہلے وہ مختلف طرح سے سوچتے تھے، لیکن اب وہ کیا ہے؟ ان کی سوچ ایک ہو گئی. پہلے ان کا الگ الگ بیڈ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. اسی طرح سے پہلے ان کے مقصد جدا جدا تھے، لیکن اب مقصد ایک ہو گیا. پہلے
ان کے آپس میں بٹوے یا پرس الگ الگ تھے، شادی ہونے کے بعد ایک ہو گئے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ شادی کی ازدواج کی ہے کہ ہم ایک ہونے کو اگر سمجھ گئے تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ جائیں۔ خدا نے انسان کو کیسا بنایا؟ یہ بڑا عام سوال ہے، کیسا بنایا؟ آپ کے سامنے موجود ہے اس کا آنسر۔ کیسا بنایا؟ اپنی شبیہ اور اپنی صورت کی مانند بنایا۔ اپنی شبیہ، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کیا ہے؟ روح ہے، تو روح کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ روح تو ایک اسپرٹ ہے، اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی امیج، اس کی کوئی شکل، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ خدا کی صورت، خدا کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، مثلا خدا محبت ہے، خدا انصاف کرنے والا ہے، خدا غیرت والا ہے، یہ ساری خدا کی کیا ہیں؟ خوبیاں۔ یہ خوبیاں خدا نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں۔ تو اس طور سے آدم کو، ہوا کو، دونوں کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ اس کو مزید ہم دیکھیں گے آگے۔ چند سوالات کے ذریعے سے میں اور دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرد اور عورت کو کس لیے، کس طرح سے بنایا اور ان میں کیا فرق ہے، ان باتوں کو ہم جانیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ دوبارہ سے خود کس نے خلق کیا؟ عورت اور مرد کو کس نے خلق کیا؟ خدا نے۔ کس لیے خدا نے خلق کیا؟ مقصد کیا تھا؟ دونوں کیا کریں؟ پیج نمبر 2 پر دیکھیں۔ مرد خدا کا جلال ظاہر کرے، اور عورت کو کس کے لیے بنایا گیا؟ مرد کے لیے۔ وہ کس کا جلال ظاہر کرے؟ مرد کا جلال ظاہر کرے۔ تو خدا کے ساتھ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ تعلق آدم جو ہے وہ خدا کا کیا ٹھہرا؟ رشتے کے اعتبار سے اس کا تعلق جان سکتے ہیں آپ۔ کیا لکھا ہے؟ بیٹا، یہ ذاتی تعلق ہے اس کا۔ اسی طرح سے حوا کا رشتہ باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ کیا ٹھہرا؟ بیٹی کا۔ اسی طرح سے جو امتیازی خصوصیات ہیں دونوں میں کیا ہیں؟ کئی دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کئی دفعہ مرد صرف عورت کو سمپل سا اپنی طرح ہی سوچتے ہیں کہ ایسے ہی اس کو ہونا چاہیے۔ تو جب ہمیں اس کا فرق پتہ ہوگا تو ہم صحیح طور سے اس کو جان سکتے ہیں اور صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر امتیازی خصوصیات پیج نمبر 2 پر لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 2 پر۔ کیا فرق ہے؟ پہلا، بدنی طور پر ان کا فرق ہے۔ یہ ہر ایک کو سمجھ آتی ہے بات۔ عورت کا بدن دیکھنے میں فرق ہے، مرد کا فرق ہے۔ اگلی خصوصیت جو فرق ہے، مرد طاقتور ہے اور عورت کیا ہے؟ پہلا پطرس 3 باب 7 ہے، نازک ضرب، وہ نازک ہے اور طاقت میں مرد سے وہ کمتر ہے، اسے خدا نے ایسا بنایا۔ اسی طرح سے دونوں کے کام بھی فرق ہیں۔ اگر کسی پیج پر ہیں آپ تو آدم کو کیا کام دیا گیا؟ نگہبانی اور باغبانی کرے، یہ اسے کام دیے گئے۔ اور اسی طرح سے دوسرے کالم میں کیا لکھا ہے؟ عورت کو کیا دیا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی، وہ آدم کی کیا ہے؟ مددگار ہے۔ تو یہ کاموں کی پہچان آپ کر لیجیے گا، دونوں کے کاموں میں کیا ہے؟ فرق ہے، سیم نہیں ہے۔ اسی طرح سے دونوں کے لیے بات یہ ہے کہ دونوں اپنی زندگی عقل مندی سے بسر کر ایک دوسرے کے ساتھ، اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور دونوں میں بنیادی جو اور بڑا فرق ہے، آدم کو رہنما بنایا گیا اور عورت مرد کی رہنمائی میں چلے۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری طرف دیکھیں۔ عورت کس کی رہنمائی میں چلے؟ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے۔
لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہم منصوبہ ازدواج سے ناواقف ہیں کہ خدا نے ازدواج کو یا شادی کو کس طرح کا بنایا. ہمیں اس طرح سے رہنا ہے, ہمیں اس طرح سے ان باتوں کو سیکھنا اور جاننا ہے. اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سیم خصوصیات, ایک جیسی خوبیاں کون سی ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. دونوں خدا کی صورت پر خلق ہوئے ہیں, دونوں خدا کے حضور اہم ہیں, کوئی کمتر اور کوئی زیادہ نہیں ہے. دونوں انسان ہیں اور دونوں برابر ہیں. اب انسان ہونے کی نقطہ نظر سے برابر ہے, دونوں کی عزت برابر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بدنی طور پر دونوں فرق ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ہیں. ایک دوسرے سے مراد کیا ہے؟ آدم کس سے بنائی گئی, اور ہوا کس سے بنائی گئی؟ آدم کی پسلی سے. اور اب بچے اس کے بعد کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ عورت سے پیدا ہوتے ہیں. تو دونوں جو ہیں افزائش نسل کے لیے دونوں جو ہیں اس بات میں شامل ہیں. دونوں خدا سے ہیں. ایکچولی ان کا بنانے والا کون ہے؟ خدا ہی ہے. دونوں کو دنیا کو معمور کرنا ہے. معمور کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نسلی طور پر دنیا میں آبادی میں, دنیا کی آبادی میں ان کو کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے. اور اگلا پوائنٹ جو خاص کام ان کو دیا گیا, دونوں کو دنیا کو محکوم کرنا ہے. یعنی دنیا پر کیا کرنی ہے؟ ان کو حکومت کرنی ہے. جو خدا کا ازدواج تھا اس کو یہ کام دیے گئے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ دونوں کی ذمہ داریاں فرق ہم نے جان لی ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آج کل کی بڑی ریس چل رہی ہے, اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے. جو مرد کر سکتا ہے عورت بھی سب کچھ. اس بات میں بڑی رسا کشی چل رہی ہے, بڑی ریس چل رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا, میرا بدن میری مرضی, یہ والا فنوینہ, یہ والا نظریہ بڑا زور پکڑتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن مسیحیت کے اندر ہوتے ہوئے ایک مسیحی ازدواج نے کیسے زندگی گزاری ہے, یہ جاننا ہمارے لیے بہت عام ہے. کیونکہ جس طرح سے ہم بنائے گئے ہیں, اگر ویسے رہیں گے تو ہماری زندگی آگے بڑھے گی, ہم کامیاب رہیں گے, ہم ترقی کریں گے, اور ازدواج میں مسائل نہیں ہوں گے. اگر اس بات کو جانے بغیر دنیا کے رسم و رواج پر ہم چلیں گے تو پھر عزیزوں بڑے مسائل ہوں گے. ازدواج قائم کرنے کا خدا کا مقصد کیا ہے, اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے. خدا نے ایسے ہی ازدواج نہیں بنایا. دو لاسٹ نقطے کے اندر دو باتیں ہم نے دیکھی ہیں. نسلی طور پر زمین کو انہوں نے معمور کرنا ہے, اور اس سرزمین پر انہوں نے کیا کرنی ہے؟ حکومت کرنی ہے, اور خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. یہ تین اہم مقصد ہیں ازدواج کے بنانے کے. اس چارٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر یہ دو خاندانوں کی شکل بنائی گئی یہاں پر. ایک روحانی آسمانی اور ارضی خاندان. یہ کہاں پر ہے؟ یہ آسمان پر ہے. یہ ہمارے لیے وہ تصویر ہے کہ ہم زمین پر کیسے ازدواجی طور پر زندگی گزاریں, اور یہ بڑا آسان ہے اس طرح سے آپ کو سیکھنا. آسمانی خاندان کے اندر سربراہ کون کون ہے؟ باپ, بیٹا اور روح القدس. جسمانی خاندان میں کون ہے؟ ماں اور باپ. اسی طرح سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے پوائنٹ پر مقصد کے اندر آگے ہے, انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر تعمیر کرتے ہیں. آپ لکھی ہوئے ہیں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ. تو گھر تعمیر ہو رہا ہے. اسی طرح سے جسمانی زمینی جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر اپنا گھر آباد کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں. اگلی بات, اگلا اہم مقصد کا اگلا نقطہ کیا ہوتی ہے؟ افزائش نسل ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں. اور روحانی طور پر کیسے ہوتے ہیں وہ نیچے حوالہ جات لکھے گئے ہیں.
ٹھیک ان حوالہ جات کے اندر روح القدس کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے، کلام حق کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں وہ کس کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کی روحانی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ روح کے وسیلے سے۔ تو وہ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ وہ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں۔ یہاں پر کیسے افزائش نسل ہوتی ہے جسمانی خاندان کے اندر؟ لکھا ہوا ہے یہاں پر کیسے ہوتی ہے؟ یہاں پر بچے کیسے ہوتے ہیں؟ بیوی اور شوہر کے نام سے۔ اگلی بات کس کی صورت پر ہوتے ہیں؟ ان کی صورت پر، جلالی صورت پر۔ ان کے اندر جیسے خدا کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، روحانی بچے ویسے ہوتے ہیں۔ جسمانی بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جب باڈی ان کی، ان کا جسم، ان کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی طرح سے، کسی کی باپ کی طرح ہوتی، کسی کی ماں کی طرح سے ہوتی ہے۔ تو جب ہم زمین پر خاندان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جب بن جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے، ہمارے ازدواج سے کس کی خوبیاں نظر آنی چاہیے؟ خدا۔ اس دنیا کی نہیں۔ اس وقت ہم اس دنیا کی مختلف باتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ میڈیا دیکھ کر ویسے ہی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی رسومات کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی سارا کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر انٹرنیٹ پر اور بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم خدا کے منصوبہ ازدواج کو بھول کر ان باتوں کی طرف راغب ہیں، اور اس بات کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے۔ عزیزو، مسیحیت کے اندر کوئی سمپل سا یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہے، اور اس عہد کا مقصد ہم جان رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ زمین پر خدا کا جلال ظاہر کیا جائے۔ ہمارے بچوں کی زندگی سے، میاں اور بیوی کی زندگی سے خدا کی خوبیاں اس سرزمین پر ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ ہے ازدواج کے بنانے کا مقصد۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کے اندر ازدواج جو ہے ان کی شرح ناکام ہونے کی بہت بڑھ گئی ہے، طلاق کی ریشو بڑی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چوتھے پیج پر ہیں تو میرے ساتھ دیکھیں، پیدائش کی کتاب کے اندر تیسرے باب میں، جہاں میں نے حوالہ دیا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر۔ وہاں پر تیسرے باب میں آدم اور حوا کی زندگی کے اندر گناہ آتا ہے، اور گناہ کس وجہ سے آتا ہے؟ آدم کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، آدم کو کیا کام دیا گیا تھا؟ بات کی کیا کرے؟ باغبانی کرے اور نگاہ بانی کرے۔ آدم کو یہ کام کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے، اس کو یہ کام کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ چھٹی آیت میں، تیسرے باب کی چھٹی آیت میں، حوا کو جب شیطان نے بہکا لیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پھل کو نگہبان کہاں تھا؟ نگہبان کا کیا کام تھا؟ ہاں جی، نگہبان کا کام کیا تھا؟ نگہبانی کرے، اس کی نظریں اس پر ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک خاص بات تھی، حکم دیا گیا تھا کہ باقی تمام درختوں کے تو پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو اس باغ کے درمیان میں ہے اس کے درخت کا پھل تو نے۔ اس بات کی نگہبانی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ آدم کی ذمہ داری تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ناکام ہو گیا، اپنی ذمہ داری نبھانے میں فیل ہو گیا، اور حوا کو نہ صرف ٹائم پر روک سکا بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حوا نے اس کو شامل کر لیا۔ پیدائش تیسرے باب کی 16ویں آیت میں رغبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ تیسوقاتے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے عورت کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور اس نے اس واقعے کے اندر کیا کیا؟ عملی طور پر وہ بات آپ کو نظر آتی ہے
निगहबानी आदम की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने खुदा का हुक्म भी तोड़ा और उसने आदम को भी शामिल कर लिया, और दोनों खुदा की हजूरी में नाफरमान ठहरे। इस तरह गुनाह जो है दुनिया के अंदर आ गया। वो खूबसूरत अज़वाज जो खुदा ने बनाया था उसके अंदर वायरस आ गया। वायरस समझते हैं ना, आज के बच्चे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वायरस क्या करता है? हाँ जी, वायरस क्या करता है? प्रॉब्लम पैदा कर देता है, आपके कंप्यूटर के अंदर हैंग होना शुरू हो जाता है, मसले पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से गुनाह जब अज़वाज में आया तो क्या हुआ? इंसान की फितरत तक उसने आलूदा कर दी, गुनाह आलूदा कर दी, वैसी नहीं रही। तो अजीजों, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आदम जिसे निगहबानी का काम दिया गया था, जिसे बागबानी का काम दिया गया था, वो क्या हो गया? फेल हो गया, वो नाकाम हो गया। इसी तरह से अगर आप इब्राहिम के बारे में देखें तो 16वें बाब के अंदर वहाँ पर भी जब बेटा पैदा करने के लिए सारा जो है वो कहती है तू मेरी लौंडी के साथ सोबत कर, तो उसके बाद आपको नताइज पता है और आज तक हमको भुगत रहे हैं। इब्राहिम की क्या जिम्मेदारी थी? हाँ जी, इब्राहिम की क्या जिम्मेदारी थी? इब्राहिम क्या रोक नहीं सकता था उसको? ऐसे निगहबान, ऐसे सरबरा, ऐसे रहनुमा, क्या उसे रोकना नहीं चाहिए था? नहीं रोका उसने, बल्कि वो उस मंसूबे का हिस्सा बन गया, इसमें नाकाम हुआ। दोनों नाकाम हो रहे हैं। किस बात में? जो जिम्मेदारी दी गई कि ये ख़ानदान को लीड करेंगे, ये ख़ानदान की रहनुमाई करेंगे, लेकिन दोनों अहम तरीन शख्सियात हमें यहाँ पर नाकाम दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। शायद आज भी ये भी कुछ हो रहा है। आदम शायद हम जो मर्द हैं गाफिल हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं औरत ही सब कुछ कर ले, औरत ही बाहर का भी काम करे, औरत घर का भी काम करे, सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं, मैं बस चारपाई पे बैठूंगा। मर्द ड्यूटी करके आ जाए तो उसकी थकान ही नहीं उतरती। औरत बेचारी ड्यूटी करके सारा कुछ घर का भी काम कर रही होती। वहाँ पर मर्द किस वजह से फेल हुआ है? निगहबानी नहीं की, फैसला दुरुस्त नहीं किया, टाइम पर नहीं किया। उस बात जहाँ पर ना की जगह ना और हाँ की जगह हाँ करे, वो लफ्ज़ ना हो जाए गलत बात में। उसे ये भी पता होना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है। तो हम देखते हैं कि ये नाकाम हो गए। आज हम अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। बतौर मर्द अपनी शान बड़ी ऊँची समझता है, लेकिन मर्द के जो फ़राइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या वो उनको पूरा कर रहा है या औरत लीड कर रही है? अगर औरत लीड कर रही है तो सवालिया निशान है मर्द की मर्दानगी पर। औरत को सिर्फ गालियाँ देना, नीचा दिखाना, रोक डालना, ये मर्दानगी नहीं है। मर्द को बनाया गया है वो लीड करे, वो निगहबानी करे, वो बागबानी करे। बागबानी के अंदर क्या होता है? हाँ जी, बागबानी के अंदर क्या होता है? बुजुर्ग हमारे दरमियान में क्या किया जाता है? वहाँ पर काम करना पड़ता है, काम करना है। वहाँ पर पौधों को बोटी करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको खाद डालनी है, उनको पानी देना है वगैरह वगैरह। उनको टिड्डियों के हमले से भी बचाना है, उनके लिए हथियार का बंदोबस्त करना है। ये सारे काम किसको दिए गए? उसकी मदद कौन करेगी? हवा उसकी मदद करेगी। ये था खुदा का मंसूबा अज़वाज। तो इसी तरह से इस मंसूबे के अंदर आजकल बहुत सारे मसाइल हैं। अक्लमंदी से बसर करनी है ज़िंदगी। पहला पतरस 3 बाब 7वीं आयत में ये लिखा है। आज के दौर में ये भी शायद लोग समझने से कई दफ़ा कासिर हैं। जो मददगार है, मिसाल के तौर पर मैं सोच रहा था पादरी साहब के अगर साथ कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनकी मिसेज टाइम पर खाना ना बनाए या किसी को पानी ना दे तो फिर क्या होने वाला है? पादरी साहब की इज्जत कैसी होगी?
یا عام کسی مرد کی بات کر لیں، اس کے جو دوست عزیز آنے والے ہیں، تو مددگار جو ہے اس کا اہم رول ہے. اسے مرد کمتر یا گھٹیا نہ سمجھے. 10 سال 20 سال پہلے تک ہندو پاک کے اندر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. تو خدا نے ازدواج ایسا نہیں بنایا. دونوں انسان ہیں اور دونوں برابر ہیں. ازدواج میں دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں فرق ہیں. جیسے آپ نے سیکھا کہ وہ کیا کرے، نگہبانی اور رہنمائی کرے، لیکن مشورہ دونوں نے کرنا. اگر آپ نے اپنے گھر میں فون نہیں کیا آج کے دور میں کہ میرے ساتھ کچھ دوست آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، آپ نے مددگار کو آگاہ نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے، گڑبڑ ہو جائے گی. پھر آ کر آپ غصہ کریں. تو جتنے آپ اہم ہیں اتنا ہی آپ کا مددگار بھی اہم ہے. جتنی آپ کی عزت ہے اتنی ہی عورت کی عزت ہے. جس طرح سے وہ انسان ہے اسی طرح سے آپ بھی انسان ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ عورت کو یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ مددگار کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. عورت اس بات کو کبھی نہ بھولے. مرد کو ذمہ داری کس نے دی ہے؟ کیونکہ یہ منصوبہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. تو عزیزو، ان ذمہ داریوں کو یاد رکھنا ہے. جب یہ ذمہ داریاں مکس اپ ہم کرتے ہیں نا، پھر ازدواج میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پھر میاں اور بیوی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مشورہ آپ دونوں کریں مل کر. مشورہ دونوں، مرد کو فیصلہ بیوی کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ دونوں کو ایک کیا ہے. ان کا ایک گھر بنایا ہے، ان کا ایک ازدواج قائم کیا ہے. تو دونوں کے لیے لکھا ہے اس پطرس کے خط کے اندر کہ عقل مندی سے بسر کرنی ہے زندگی. دونوں نے ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. جتنی مرد کی ہے اتنی عزت اور عورت کی اسی طرح سے عزت کرے، اور مرد بھی اسی طرح سے عزت کرے. مشورے کرتے ہوئے، رشتے کرتے ہوئے اور کئی کام کرتے ہوئے کئی دفعہ مرد اپنی مردانگی دکھانے پر آ جاتے ہیں. تو بھائیو ایسا نہ کریں. وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا مددگار ہے. اس کے ساتھ گھر میں مشورہ کریں. لیکن اناؤنسمنٹ کون کرے گا؟ رہنما کرے گا. عورت اس بات میں سچ کو کراس نہ کرے. اس کو کس نے مددگار بنایا ہے؟ خدا نے. اس بات کو یاد رکھنا ہے. یہ ذمہ داری آپ کو کس نے دی ہے؟ اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو کس کی نافرمانی آپ کریں گے؟ خدا کی نہیں کریں گے، خدا کی کریں گے. تو کیا لکھا ہے اس آیت کے اندر؟ لکھا ہوا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں. دونوں زندگی کی نعمت کے بارے سے اگر ان کے اندر دونوں عزت نہیں کریں گے، دونوں کا ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے. ایکچولی کس کی عزت کرنا ہے؟ خدا کی عزت کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا خوش ہوگا، آپ کا ازدواج کامیاب ہوگا، آپ کا ازدواج سکسیسفل ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن بیوی کہیں اور ہے، بندہ کہیں اور ہے. جواب یہاں پر موجود ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. دیکھیں ذرا، اگر عزت نہیں کریں گے تو تمہاری دعائیں کیا ہو جائیں گی؟ کئی دفعہ بڑے بڑے ڈرامے باز آپ کو نظر آئیں گے زندگی، لیکن اس کے برعکس ہے. گھنٹہ کی دعائیں نہیں بند ہو رہی، بیوی سے لڑائی جاری ہے، بیوی دور ہے، آپ کہیں اور ہے. خدا کا کیا فیصلہ ہے؟ یہاں دیکھیں کیا فیصلہ ہے خدا کا. یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے بھی آپ کو بتا رہا. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ دعائیں جتنی مرضی جتنے گھنٹے مرضی کرتے رہیں، پہلے وہ کام اپنا درست کریں، پھر دعا کے لیے بیٹھیں. تو بہت سارے لوگوں کی ہو سکتا ہے اس وجہ سے دعائیں رکی ہوں. آپ اس بات پر غور کر سکتے ہیں. خدا کے منصوبے میں ایک مرد اور ایک ہی عورت ہے. خدا نے کتنی عورتیں بنائی آدم کے لیے؟ خدا کے منصوبے میں 4 نہیں ہیں، 6 نہیں ہیں. خدا کے منصوبے میں ایک آدم کے لیے ایک ہی عورت ہے. یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے، خدا نے خود اس بات کا فیصلہ کیا. تو اگلا پوائنٹ میں نے اس کا سب پوائنٹ بنایا، خدا نے کیا
آدم کے لیے کتنی بیویاں بنائی؟ ایک ہی بنائی ہے، ٹھیک ہے. آج کل لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ملاکی کے حوالے کے اندر پرانے عہد نامے میں بھی ایک ہی ہے اور نئے عہد نامے کے اندر بھی ایک ہی ہے، کوئی تضاد نہیں ہے خدا کے کلام کے اندر. آج کل کیا ہے؟ ہمارے مسیحی بھی انہوں نے بھی بہت سارا رنگ پکڑا ہوا ہے ارد گرد کے لوگوں کا. طلاق دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں تو کون ٹوکے گا؟ بس کورٹ میں طلاق ہو گئی، شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عزیزو، ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ خدا کے منصوبے میں ایک مرد کے لیے کتنی عورتیں ہیں؟ ایک ہی ہے. خدا کا کلام کیا دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟ خدا کا کلام ہرگز دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک ہی وجہ ہے، اگر ایک مر جائے دونوں میں سے تو پھر شادی ہو سکتی ہے. اس کا تفصیلی جواب میں نے اس پیج پہ لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ اپنے ٹائم میں اس بات کو کور کروں. اوکے، مسیحی خدا کے منصوبے کے اندر کیا طلاق موجود ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو طلاق دیں. خدا کے منصوبے میں یہ نہیں ہے، خدا ایسا نہیں چاہتا. لکھا ہے یہاں پر واضح طور پر، یہ آیات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ملاکی کی کتاب کے اندر. خدا کا واضح اظہار ہے. دوسرے بات کی سوچ میں آتے ہیں، خدا طلاق سے کیا ہے؟ بیزار ہے، تنگ ہے، اسے نفرت ہے طلاق سے. پھر یسوع مسیح کا انجیل بیان متی کی انجیل 19 باب کی 5ویں آیت میں سے، وہ دو نہیں کیا ہیں؟ ایک جسم ہے. جیسے ٹیمپل کو یاد رکھیں اپنے سامنے، وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا، کوئی بھی آدمی جدا نہ کرے. دو لوگ مجھے چاہیے، جلدی سے آ رہے ہیں. جدا کرنے کو ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں. ایک بہنوں میں سے تھی، جلدی سے آگے، میں کام نہ ویسٹ کر، جلدی سے آگے، جلدی سے. ٹھیک ہے، یہ چار جو ہیں ان دونوں کو آپ نے جدا کرنا ہے، لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں پھر آپ یہ کریں. جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا. اب یہ آدمی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آدمی کون کون ہو سکتا ہے؟ اس کی جگہ اگر آپ انسان کا لفظ رکھ لیں، انہیں کوئی انسان جدا نہ کرے. اس میں میاں اور بیوی خود بھی شامل ہے، میاں اور بیوی خود بھی شامل ہے. وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس رشتے کو توڑنے کا موجب بن سکتے ہیں. اسی طرح سے اور رشتے ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں. مائیں بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتی ہیں اور پتر چھاتے اوپر آئیں، میرے دنیا کی بہن لا گئے. باپ بھی کئی بار ایسے کرتے ہیں. تو کون آدمی اس رشتے کو توڑنے کا موجب بن سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی خود، ان کے ماں باپ، ان کے رشتے دار، ان کے دوست، ان کے احباب. جب نکاح کیا جاتا ہے تو چرچ کے اندر کیوں لوگ جاتے ہیں، کیوں رشتے دار جاتے ہیں، کیوں ماں باپ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ لوگ اس رشتے میں نئے ہیں، اس رشتے کو آگے کامیاب کرنے کے لیے یہ لوگ ان کی مدد کریں، یہ لوگ ان کی رہنمائی کریں، نہ کہ ان کے درمیان کیا کریں؟ اختلافات پیدا کریں، نہ کہ ان کی جدائی کی وجہ بن جائیں. تو آپ کا جتنے لوگ چرچ میں آتے ہیں اس وقت ان کا یہ مقصد ہوتا ہے نکاح میں شامل ہونے کا. یہ خدا یسوع مسیح کی بڑی واضح تعلیم ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی رشتے دار، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اس رشتے کو توڑے، کیونکہ یہ مقدس ہے. یہ کس نے باندھا ہے؟ اس رشتے میں گواہ کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ خدا. اگر ہم اس کو توڑیں گے تو کس کی عزت نہیں کریں گے؟ خدا کی عزت نہیں کریں گے. جب خدا کی عزت نہیں کریں گے تو خدا نے واضح کہا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر سارا کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ازدواج جیسے جو کامیاب ہو سکتا ہے. جی، جدا کرنے کا ایکسپیریمنٹ آپ دیکھ لیں. اگر آپ جدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، یہ دو چیزیں ایک ہوئی تھی. ہاں جی، اگر آپ نے جدا کیا دکھائیں تو پبلک کو دکھائیں تو کیا حال ہوا ہے؟
ہاں جی کیا ہوا ہے؟ یہ سیم ویسے کے ویسے رہے ہیں، جدا کرنے سے سیم ویسے کے ویسے ہیں، ان کے اعتبار کا کیا آ گیا؟ خدا کے واسطے اگر آپ کسی بھی ازدواج میں ایسا کر رہے ہیں تو آج اس بات کو سیکھ کر جائیں، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا میرا اور آپ کا خدا غیرت کا خدا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ خدا کے حکم کو توڑے گا۔ عزیزو اسی طرح سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ نے طلاق دینے کی اجازت کیوں دی؟ یہاں پر وجہ بیان کی گئی ہے، بڑی واضح یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا کہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، تم وہ وجہ جس کی وجہ سے موسیٰ نے، کس کا نام آیا؟ خدا کا نہیں آیا، کس کا نام آیا؟ موسیٰ۔ یہ موسیٰ کا ڈیسیژن تھا، فیصلہ تھا، لیکن خدا جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا جن کو خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا کرے۔ خدا کے منصوبے کے اندر طلاق ہرگز نہیں ہے۔ کیا خدا کے منصوبے کے اندر جوڑی ہوئی سے شادی کرنا جائز ہے؟ اس کا میں نے حوالہ دیا ہے، ہرگز نہیں۔ متی کی انجیل 19 باب کی 9 آیت میں جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح سے مرد بھی چھوڑا ہوا ہو سکتا ہے، صرف عورت کے لیے یہ نہیں ہے، دونوں کے لیے۔ مرد بھی ایسی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، جو عورت ایسے مرد سے کرے گی شادی وہ بھی زنا کرتی ہے۔ تو خدا کے منصوبے میں عزیزو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو ہمیں خدا کے منصوبہ ازدواج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال بعض کا یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورت کاروبار کر سکتی ہے؟ آج کے دور میں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صفحہ نمبر 5 پر اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ انسان کی کتاب 31ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک جب آپ اس کو پڑھیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک آیت جو میں نے کھول کی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ مساوی عورت جو کاروبار کرتی ہے اور گھر کو بھی سنبھالتی ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ یہ عورت جو ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کاروبار گھر میں رہتے ہوئے کر رہی ہے اور اپنے شوہر کی ساری چیزیں بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہے اور ساری چیزوں کے بارے میں باخبر ہے۔ بڑی خوبصورت آئیڈیل شخصیت وہاں پر عورت کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیزو اسی طرح سے ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے کہ ازدواج خوشحال رہ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر جوڑے کی طرف سے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں کہ ہم کامیاب رہیں، ہمارا ازدواج خوشحال رہے، اس کا یہاں پر بڑا واضح طور پر اسکیچ میں نے بنایا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بائبل میں سے ہے، میری کوئی ذاتی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، جسٹ میں نے فوٹو پیسٹ کی ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ کیسے ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اور کیسے وہ کامیاب رہے گی، کیسے وہ خوشحال رہے گی۔ جی کیا تصویر کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹرائی اینگل کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا باپ کو۔ اس کے تابع کس کو بتایا گیا ہے؟ مسیح کو۔ اور مسیح کے تابع کون ہے؟ شوہر، اور شوہر کے تابع عورت۔ اوپر یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں جس کے مطابق یہ اسکیچ بنایا گیا ہے۔ عزیزو اگر ازدواج میں آپ نے اس طرح سے زندگی کو شروع نہیں ابھی تک کیا تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا گیا ہے کہ ہماری خاندانی زندگی کی ترتیب کیا ہے، ازدواج کو کیسے زندگی گزارنی ہے، کون کس کے اندر ہے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، زیادہ تر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بیوی اور اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے کلام کے اندر، آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ مرد کے لیے کیا لکھا ہے؟ عیسائیوں کے خط کے مطابق حوالہ آپ کے سامنے ہے، کیا کرے وہ؟ اپنی بیوی سے محبت رکھے جیسے مسیح نے کلیسیا سے کی ہے۔ اب
مسیح نے کلیسیا سے کیسی محبت کی ہے اور اس نے کیا کردار ادا کیا ہے. ہاں جی یہ بڑی آسان محبت تھی, یہ بڑی آسان تھی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس دلہن کے لیے جو کلیسیا ہے اس سے بے انتہا محبت کی ہے. دیگر حوالہ جات میں لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی سے اپنی مانے جیسے تو اپنے بدن سے پیار کرتا ہے, جیسے تیری اپنے لیے فیلنگز ہیں, اسی طرح سے اپنی بیوی سے کیا کر, محبت کر. اور اس کے لیے جیسے مسیح نے جان دی ہے اس کے لیے غیرت رکھ. اس محبت میں تجھے جان قربان بھی کرنی پڑ سکتی ہے. اسی طرح کا معیار چاہیے مرد کو. اگر مرد کو عورت کے لیے یہ لکھا ہے کہ تابع داری کرے تو مرد بھی کس کے تابع ہے, مسیح کے تابع ہے. اور مسیح کس کے تابع ہے, خدا باپ کے تابع ہے. مرد کو مسیح کا جلال ظاہر کرنا ہے زمین پر, یعنی کہ اس کی زندگی میں سے مسیح نظر آئے, اس کے کردار میں وہ خوبیاں نظر آئیں. اور اسی طرح سے یہ معیار اس کی زندگی کا ہونا چاہیے تاکہ ان خوبیوں کو دیکھ کر عورت جو ہے ویسا ہی کرے. یہ نمونہ مرد کو دینا ہے, اس سے محبت کرے, اس کی عزت کرے, سمجھداری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے, عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارے. تو عزیزو یہ بڑا خوبصورت الہی طرز عمل ہے کہ ہم کیسے, ہمارے ازدواج کیسے خوشحال رہ سکتے ہیں, ہماری ازدواجی زندگیاں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں. 7ویں نمبر پیج پر آپ کو مل جائے گا دونوں کے بارے میں, کہ دونوں کو, جہاں میں نے ان کو ہیڈنگ میں لکھا ہے مثالی شوہر اور مثالی بیوی کا کردار. خدا کے منصوبے کے اندر ان دونوں کا ایک کریکٹر ہے جو ان کے اندر ہونا چاہیے, جو دنیا میں نظر آنا چاہیے, جو دنیا کے اندر انہوں نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اگر کسی کا یہ سوال ہے کہ ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی شوہر کیسا ہونا چاہیے تو اس پورے چارٹ کو ابھی ٹائم نہیں ہے ایکسپلین کرنے کا. یہاں پر میں نے کوشش کی ہے ہر لفظ کی وضاحت کرنے کی, تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. وہ شوہر اور بیوی جو اس بات سے ابھی تک ناواقف ہیں کہ ہمارا ازدواج کیسا ہونا چاہیے, میرا کردار کیسا ہونا چاہیے, دونوں کے لیے یہاں پر تعلیم ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو شوہر اور بیوی کے لیے ہوگا, جو کنوارے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے بھی یہ دونوں ماڈل ہیں. ان کو بھی اپنی زندگی اور اپنے کردار میں انہی خصوصیات کو اختیار کرنا ہے, انہی ہدایات کو ماننا ہے. عزیزو یہ خدا کے منصوبے کی چند ایک باتوں کو ہم نے جانا ہے کہ ہم اس بات میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیشن بن چکا ہے. قاضی صاحبان ظاہر کلام کے مطابق اجازت نہیں دیتے کہ آپ طلاق لیں, تو کیا کیا جائے. دوسری شادی ابھی آپ نے سیکھا کلام کے مطابق کرنا روا ہے. آج کل بڑے قاضی صاحبان نامی گرامی چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے جو بڑی جھٹائی کے ساتھ کلیسیاں چلا رہے ہیں, بے شرمی کے ساتھ, پتہ نہیں وہ کیسے کرپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی قاضی صاحبان موجود ہیں 2-4 ہزار میں دوسری اور تیسری اور مسئلہ ہی لائیں تھی پیسے لائیں آپ کی شادی ہے. یہ نام نہاد عالم جو ہیں انہوں نے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. عزیزو 5,000 میں دوسری شادی تیسری شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں. خدا نے ازدواج کا ایسا ڈیزائن نہیں کیا ہے. اگر آپ خدا کے منصوبے کو جانیں گے کہ آپ اس کو وہ کیسا ہے, خدا نے اس کو کیسا بنایا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اندر شوہر اور بیوی کا کردار کیا ہے, تو آپ کبھی بھی یہ سوچیں گے نہیں کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں, میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اور کسی دوسرے کی خواہشات کریں گے. آج کل اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خدا سے ناواقف ہیں, لوگ خدا کے منصوبہ ازدواج کو بھول چکے ہیں. نکاح کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے,
کتنے تماشے پورا دن پہلے ضائع کر کے آ جاتے ہیں، رات کے 12 بجے پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر سے قاضی صاحب جلدی، قاضی صاحب جلدی، قاضی صاحب جلدی، حالانکہ نکاح پتہ کب ہونا چاہیے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ کیا یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس وقت ان کا یہی ہوتا ہے، بس انگوٹھی پہنائیں اور قاضی صاحب دعا کریں اور اللہ اللہ خیر کریں۔ تو بھائی یہ ایک مقدس عہد ہے، یہ مقدس ازدواج ہے، جسے کس نے قائم کیا ہے؟ کیا خدا کی برکت آپ کو نہیں چاہیے؟ کیا اس رشتے کو آپ اس طور سے نہیں سمجھنا چاہتے؟ اس وقت اتنی جلد بازی میں جب چرچ میں آ جاتے ہیں، ٹائم پہلے ہی سارا ضائع کر لیا، اپنی رسموں میں، اپنے تماشوں میں، اپنے سارے کچھ میں، تو اگر اینڈ میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ پھر کلام کون سنتا ہے؟ کوئی سنتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں، بات چھیتی کرو چھیتی کرو چھیتی۔ اس بات کو اہمیت دیں خدا کے واسطے، اور ہمیں جانا ہے ازدواج خدا ہی کا منصوبہ ہے، اسے خدا نے خود قائم کیا ہے، اس میں خدا دو بدن کو ایک کرتا ہے، یہ ایک مقدس عہد ہے جو تا حیات قائم رہے گا۔ خدا اسے کسی بھی انسان کو اسے توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شوہر اور بیوی کو خدا کے منصوبے کے مطابق جیسے یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے زندگی گزاری، ویسے ہی گزارتی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہی اس رشتے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ازدواج ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد ہے۔ مثالی شوہر اور مثالی بیوی بن کر زمین پر ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کر کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہی خوشحال ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ عزیزو، آگے ہم سیکھیں گے کہ شادی کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اور آج کل جو مسائل ہیں غیر اقوام کے تعلق سے، وہ ہم بھائی رضا کے وسیلے سے مزید اگلے پیغام میں سیکھیں گے کہ غیر اقوام کے ساتھ ہمارے تعلقات خدا کیسے چاہتا ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہمیں رشتے کرنا روا ہے یا نہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر ہمارے پاس یہ ایک مکمل کورس ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، یہ پوری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے اور اکارڈنگ ٹو بائبل ہے، کسی کلیسیا کے زیر سایہ یہ نہیں بنائی گئی، یہ پیورلی کلام سے ہے۔ اور جو لوگ یہ کتب حاصل کرنا چاہتے ہیں، بائبل اسٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ ہمارا اسٹال ہوتا ہے، لیکن آج وہ بھائی بزی تھے نہیں آ سکے، تو آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر مزید جو ہے اگر آپ گہرے طور پر مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور خدا کے الہی منصوبے کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں اور ویسے ہی اپنے گھرانوں کو ترتیب دیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل سکیں، خوشحال رہ سکیں اور ہمارا ازدواج قائم رہے۔ کون کون اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ کیا خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے؟ اور جو شادی شدہ ہیں اگر وہ اس ترتیب سے نہیں چل رہے تو ان کے لیے بھی یہ کال ہے کہ اگر مسائل ہیں تو اپنی ازدواج میں زندگی کے معاملات کو اس ترتیب کے مطابق بنائیں۔ کس ترتیب کے مطابق؟ جو خدا کی ترتیب ہے کہ کیسے خوشحال ازدواج کیسے خوشحال رہ سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔